اب ترکی کے اندر یہ 3 پاکستانی جو کہ اسائلم سیکر ہوتے ہیں، انہوں نے اسائلم کے لیے اپلائی کیا ہوتا ہے، انہوں نے یہ اپلیکیشن دائر کی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہماری جان کو خطرہ ہے۔ اب ان کا کیس چل رہا ہوتا ہے، یہ ایک ہوٹل کے اندر جاتے ہیں، اس ہوٹل کے اندر جناب ایک شخص ہے جو کہ بیراگیری کرتا ہے، یعنی جھوٹے برتن اٹھانا، ان کو دھونا، آرڈر لینا، پونچھا لگانا، ٹیبلیں صاف کرنا۔ وہ بھارتی نیشنل ہوتا ہے، رادھا کشن اس کا نام ہوتا ہے۔ یہ تینوں پاکستانی اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ کیا کام کر رہے ہو، تمہیں عزت محسوس ہوتی ہے اس کام کے اندر، تمہاری سیلف ریسپیکٹ مجروح نہیں ہوتی؟ وہ کہتا ہے یار پیسوں کی ضرورت ہے، کرنا پڑتا ہے، کیا کرے۔ یہ تینوں پاکستانی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں ایک اچھی جاب لگاتے ہیں، تمہیں پیسے بھی ملیں گے، تم اس ساری ذلت والی نوکری سے تمہیں چھٹکارا مل جائے۔ یہ اس کو لیتے ہیں اور دوسرے شہر آتے ہیں، اور دوسرے شہر آ کے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں اور اس کے گھر والوں کو فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اس کو مار پیٹ کا نشانہ بناتے ہیں، کچھ ویڈیوز بناتے ہیں مارنے پیٹنے کی، اور اس کے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ رادھا کشن کو ہم نے پکڑ لیا، اب اگر آپ نے اس کو چھڑوانا ہے تو 20 لاکھ بھارتی روپیز اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب کیا حال ہیں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہو خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب ہم سب پاکستانی، یہ بات فخری انداز میں بول سکتے ہیں کہ جناب ہم پاکستانی ہیں۔ کم سے کم میں تو اپنے بارے میں بات کہتا ہوں کہ جناب میں ٹرو پیٹریوٹ ہوں، میں دل سے پاکستانی ہوں، پاکستانیت میرے خون کے اندر ہے۔ میں جتنا فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں، اتنے ہی افسوس کے ساتھ یقین جانیے مجھے یہ بات بھی کہنے کو پڑتی ہے کہ ہم جس بھی ملک کے اندر جاتے ہیں نا، ہم اپنے ملک کا نام مٹی پلیت کر آ جاتے ہیں۔ ہم نہ صرف اپنا نام خراب کرتے ہیں بلکہ ہم پاکستان کا نام خراب کرتے ہیں۔ ہم چاہے یو ایس اے چلے جائیں، یو کے چلے جائیں، جرمنی چلے جائیں، فرانس چلے جائیں، ہم دبئی چلے جائیں، ہم سعودی عرب چلے جائیں، یا ہم ترکی چلے جائیں، ہم وہاں پر جا کر اس طرح کے جرائم کرتے ہیں کہ یقین جانیے پھر پوری دنیا ہمیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتی ہے۔ یہ بات مجھے کہتے ہیں بڑی شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جناب کچھ پاکستانیوں کے سر قلم سعودی عرب میں کیے گئے نا، آج میں آپ کو خبر دیتا ہوں ترکی کے اندر 3 پاکستانیوں کو حراست میں لیا گیا، اور یقین جانیے اتنے گھناؤنے کام کے، گھناؤنے جرم کے الزام میں ان کو حراست میں لیا گیا۔ انہوں نے نہ صرف اپنا نام، اپنی مٹی پلیت کی، انہوں نے پاکستان کی مٹی پلیت کی۔ کیونکہ وہاں پر میرے پاس ابھی اس وقت انسٹاگرام پر بے تحاشا میسج آ رہا ہے، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جناب ہم سالوں سے ترکی کے اندر رہ رہے ہیں، اور ان 3 پاکستانیوں کی وجہ سے آپ یقین جانیے ہماری سالوں کی محنت مٹی پلیت کر کے رکھ دی ہے ان پاکستانیوں نے۔ وہ بھی پاکستانی ہیں، فخر سے بولتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، لیکن جب آپ دوسرے ملک میں جا کے اس طرح کا گھناؤنا کام کرتے ہیں تو یقین جانیے وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تمام لوگوں کو ایک ہی سانچے میں ڈھال لیتے ہیں۔ ابھی جیسے کرغزستان کے اندر ہوا نا، پاکستانیوں کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، تو ہم تمام کرغزستانیوں کو یہ کہیں گے کہ جناب آپ لوگ اس قابل ہی نہیں ہو کہ آپ غیر ملکی اسٹوڈنٹس کا استقبال کر سکو یا ان کو اپنے پاس رکھ سکو۔ اب ان کے ساتھ ہوا کیا، 3 پاکستانیوں نے کیا جرم کیا، جس پر ذرا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں کوئی سٹوری ہو، کوئی بات آپ کرنا چاہیں، کوئی سٹوری ڈسکس کرنا چاہیں، کوئی میسج دینا چاہیں، انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، salman.mrza، یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیں۔ جو میسج آپ کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ جناب ہوا یہ کہ یہ 3 پاکستانی ترکیہ جو آپ کہنا چاہیں کہہ لیں، میں تو ترکی کہتا ہوں اس لیے میں ترکی کہہ کے مینشن کروں گا، یہ وہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں اور یہ اسائلم سیکر ہوتے ہیں۔ مطلب انہوں نے وہاں پر ایک اپلیکیشن دائر کی ہوئی ہوتی ہے کورٹ کے اندر، انہوں نے یہ بات کہی ہوئی ہوتی ہے کہ ہماری جان کو ہمارے ملک کے اندر خطرہ ہے، اس لیے ہمیں اسائلم دیا جائے۔ اچھا جناب ان کا کیس چل رہا ہوتا ہے، مین وائل وہاں پر نہ صرف پاکستانی بلکہ بھارتی بھی آتے ہیں، بنگالی بھی آتے ہیں، افغانی بھی آتے ہیں، اور یقین جانیے میں سعودی عرب گیا تھا نا، چاہے بھارتی ہوں، چاہے پاکستانی ہوں، چاہے بنگالی ہوں، سب کی کم و بیش صورتحال ایک جیسی ہوتی ہے۔ کئی بنگالیوں سے میں ملا جو کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے، مہنگائی اتنی ہے، تو پھر لوگ نا دوسرے ممالک میں جا کے روزگار کی تلاش میں وہاں پر جاتے ہیں اور بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بھارت سے رادھا کشن نامی ایک لڑکا وہاں پر آیا ہوا تھا، اور ایک ہوٹل کے اندر جیسے آپ کہتے ہیں نا پلیٹیں صاف کرنا، بیرے گیری کرنا، جھوٹے برتن اٹھانا، وہاں پر پوچھا مارنا، ٹیبل کی صفائی کرنا، اس طرح کے کام یہ سر انجام دے رہا تھا۔ یہ 3 پاکستانی وہاں پر جاتے ہیں اور آبویسلی جا کے ان سے بات چیت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ یار میرے حالات بڑے خراب ہیں، مجھے پیسے کی ضرورت ہے اور میں یہاں پر نا اس طرح کا کام کر رہا ہوں، اور آبویسلی کوئی عزت دارانہ کام ہوتا نہیں ہے، اکثر لوگ نہیں سمجھتے، میں تو ہر کام کو عزت دارانہ کام سمجھتا ہوں، تو جس کو بھی جو کام ملے اس کو کرنا چاہیے۔ خیر یہ 3 پاکستانی کہتے ہیں تم ایک کام کرو ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں ایک اچھی نوکری دلائیں گے اور تمہیں یہ بیرہ گیری سے، یہ جھوٹے برتن اٹھانے سے، پلیٹیں دھونے سے نجات مل جائے گی۔
وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ واقعی میں سچ بول رہے ہوں گے، یہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے دوسرے شہر۔ اب وہاں پر جب جاتا ہے تو یہ 3 پاکستانی وہاں پر جا کے ایک ترکی نیشنل سے ملتے ہیں اور اسی ہندوستانی کو باقاعدہ طور پر اغوا کر لیتے ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں باندھتے ہیں، اس پر تھوڑا سا تشدد کرتے ہیں، اس کی ویڈیوز بناتے ہیں اور بھارت کے اندر اس کے جو اس کا گھرانہ ہے وہاں پر اس کی ویڈیوز کو بھیجا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بھارتی 20 لاکھ روپے نہیں دیں گے تو جناب اس کو مار دیا جائے گا۔ اب وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار کریں تو کیا کریں۔ اس رادھا کشن نامی جو لڑکا ہے، اس کا ایک دوست ترکی کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کے گھر والے اس کے دوست سے رابطہ کرتے ہیں اور جب رابطہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار ہمارے بیٹے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا، آپ کیا مشورہ دیں گے، وہ ہم سے اس طرح کے پیسے مانگ رہے ہیں اور ایک ہی نمبر سے بار بار کال آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا، جو اس کا دوست ہوتا ہے رادھا کشن کا، یہ کہتا ہے کہ جناب آپ ایک کام کریں، یہاں پر پولیس کو اطلاع میں کرتا ہوں، یہاں پر پولیس ٹریس کرے گی، آپ پریشان نہ ہو، کسی کو کوئی یہ اغوا برائے تاوان کی رقم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہوتا ہی یہ کہ پولیس کو اطلاع کی جاتی ہے، پولیس جو ہے نا وہ ٹریس کرتی ہے، ٹریس کرنے کے بعد یہ اس گودام پر پہنچتی ہے جہاں پر اس بچے کو رکھا گیا ہوتا ہے، اس لڑکے کو رکھا گیا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہاں پر جا کے پولیس چھاپا مارتی ہے، 3 پاکستانیوں کو حراست میں لیتی ہے، ایک ترکی نیشنل کو حراست میں لیتی ہے اور اس شخص کو جس کو اغوا برائے تاوان کے لیے وہاں پر باندھا ہوا ہوتا ہے، اس کو وہاں سے آزاد کراتا ہے۔ اب ترکی کی میڈیا نے اس بات کی کنفرمیشن کی ہے کہ 3 پاکستانیوں کو اغوا برائے تاوان اور اقدام قتل کے الزام کے اندر حراست میں لیا گیا ہے اور نہ صرف 3 پاکستانیوں کو بلکہ ایک ترکی نیشنل کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ اپنی ویڈیو کا آغاز جہاں سے میں نے کیا تھا نا، میں اپنا اختتام بھی وہیں پر کروں۔ پاکستان ہمارا ملک نہیں ہے، ہمارا وطن ہے، وطن عزیز ہے۔ اگر آپ اس کا نام روشن نہیں کر سکتے ہیں تو خدا را اس کا نام برباد بھی نہ کریں۔ یقین جانیے، آپ پاکستان سے ہیں، اگر آپ اپنے ملک کی عزت نہیں کریں گے، نہیں کروائیں گے تو آپ کی عزت کوئی نہیں کرے گا، کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے۔ آپ کے دین کے، ہمارے دین میں یہ بات ہے کہ جس ملک سے ہو اس کے لیے وفادار رہو، اس کی وفاداری کرو، اس طرح کے کام نہیں کرو یار پوری دنیا میں جا کے۔ آپ نے دیکھا 5 پاکستانیوں کے سر قلم کیے سعودی عرب کے اندر، کیوں قلم کیے سر؟ انہوں نے وہاں پر ایک جا کے بنگالی کو مار دیا چوری کرنے کے لیے۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔